ہمارے دوست ہیں جو کئی سال سے الحمدللہ ہر رمضان المبارک میں یہاں جڑتے ہیں، ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں آخری عشرے میں خاص طور پر. اور ویسے وہ کے ڈی اے میں شفٹ ہو گئے، پہلے اپنے علاقے میں رہتے تھے. تو پچھلے سال بھی وہ اصرار فرما رہے تھے کہ بھئی جب آخری دعا ہوتی ہے تو اس وقت تھوڑا کلمہ شریف کی تسبیح ہو جائے. ویسے تو آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ ہم جو خانقاہی ہمارا ذکر ہے 13 تسبیح کا، وہ ہم ظہر کے بعد کرتے ہیں. ظہر کے بعد پہلے تعلیم ہوتی ہے، پھر درود و سلام کی جو کتاب ہے وہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد 13 تسبیح کا ذکر ہوتا ہے. لیکن ان کی خواہش پر تو آج ہم انشاءاللہ ابھی کلمہ شریف کا تھوڑا ذکر کریں گے، اور پھر کلمہ شریف کے بعد اللہ اللہ کا ذکر کریں گے. ٹھیک ہے؟ پوری تسبیح نہیں پڑھیں گے، بس تھوڑا تھوڑا ذکر کریں گے. ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس سے ایک ذوق پیدا ہوتا ہے ذکر کا، اور ذکر کی حلاوت نصیب ہوتی ہے. تو اللہ پاک ان کے جذبے کو قبول فرمائے. اور انشاءاللہ ابھی ہم جو ہے وہ یعنی 30 مرتبہ یا 35 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے، اور پہلے پورا کلمہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے. تو اس کے بعد جو ہے اللہ اللہ کا ذکر کریں گے تھوڑی تھوڑی مقدار میں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا کر لیں گے. لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہ جل شانہ اللہ جل شانہ اللہ جل شانہ اللہ 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 لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اب دعا فرما دیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصبر له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام
اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا يقينا صادقا رزقا واسعا حلالا طيبا قلبا خاشعا لسانا ذاكرا توبة نصوحا قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآسرنا ولا تؤسر علينا وارضنا وارض عنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآسرنا ولا تؤسر علينا وارضنا وارض عنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دینک یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتک اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے جتنا بھی درود پاک محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، اے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما۔ یا اللہ پاک مغرب سے لے کر اب تک
جتنے بھی اعمال ہوئے انفرادی اجتماعی، اے اللہ تمام کے تمام اعمال کو اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما۔ یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ پاک خاص طور پر درود پاک جو پڑھا گیا، یاسین شریف کا ختم ہوا، کلمہ شریف، استغفار اور دیگر اعمال جو ہوئے، اے اللہ آپ ہی کی توفیق اور آپ ہی کے فضل اور آپ ہی کے کرم سے ہوئے۔ اے اللہ ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک ان اعمال کی ادائیگی میں جو ہم سے کوتاہیاں، غفلتیں، لغزشیں ہوئیں، ہم اس پر توبہ کرتے ہیں، اپنے کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ معاف فرما۔ اے اللہ معاف فرما۔ یا اللہ پاک ان اعمال کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کی ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، ہم سب کے اساتذہ کرام، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا دیجیے۔ اے اللہ پوری امت کو اس کا اجر و ثواب پہنچا دیجیے۔ اے اللہ ان مبارک اعمال کی برکت سے ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کا قرب خاص نصیب فرما دیجیے، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ان مبارک اعمال کی برکت سے ہم سب کی کمی کوتاہیوں کو، غلطیوں کو، لغزشوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ان مبارک اعمال کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں پہلی مبارک طاق رات ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے یہ پورا کا پورا مجمع اس مبارک رات میں آپ کی بارگاہ میں اپنی مغفرت کا سوال لے کر کے بیٹھے ہے، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اے اللہ آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کی توبہ کو قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما دیجیے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ آج تک جتنے بھی ہم سے گناہ ہوئے، انفرادی یا اجتماعی، صغیرہ کبیرہ، جان بوجھ کر بھولے سے، اے اللہ ہم اپنے تمام کے تمام گناہوں پر توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک یہ رمضان المبارک کا قیمتی مہینہ ہم پر متوجہ ہوا، اس کا جو حق ادا کرنا چاہیے تھا، روزے کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، تراویح کا جو حق ادا کرنا چاہیے تھا، تلاوت کا جو حق ادا کرنا چاہیے تھا، اے اللہ ہم سے ہو نہ سکا، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ ہم سے بہت ہی غفلت ہوئی، سستی، کاہلی ہوئی، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کریم ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں، مہربان ہیں۔ آپ معافی مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ اے اللہ آپ کا ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور آپ کا ارشاد ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھ سے دعائیں مانگو میں آپ کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یا اللہ پاک ہم سب آپ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، بس اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ پاک آپ کا ارشاد ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی سائل آپ کے دروازے پر آتا ہے، حسب توفیق جو ممکن ہے اس کی مدد کریں، اس کو مت جھڑکیے اور اپنے در سے اس کو خالی مت لوٹائیے۔ یا اللہ پاک ہم سب بھیکاری، سائل بن کر، محتاج بن کر آپ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ رات کا آخری پہر ہے،
ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، بس اپنے کرم سے اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سائل ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں، آپ غنی ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں فقیر ہو، محتاج ہو، اللہ غنی ہے، اے اللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کریم ہیں، آپ رؤوف ہیں، رحیم ہیں، مہربان ہیں۔ ہم فقیر ہیں، محتاج ہیں، گناہگار ہیں، عاجز ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہماری توبہ کو قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ قبول فرما دیجیے، اے اللہ قبول فرما دیجیے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنی بارگاہ سے خالی نہ لوٹائیے، محروم نہ فرمائیے، مایوس نہ فرمائیے۔ اے اللہ اپنے گھر میں، ہم آپ کے گھر میں ہیں۔ یا اللہ پاک یہ تو دنیا میں بھی دستور ہے، اگر کسی بڑے کے گھر پر چل کے چلے جائیں، یا اللہ پاک وہ بھی اس خیال سے کہ یہ میرے در پر آ گئے ہیں، اب انہیں خالی نہیں لوٹاتا۔ یا اللہ پاک آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں، اکرم المکرمین ہیں، غیاث المستغیثین ہیں۔ یا اللہ پاک آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، آپ ہمارے خالق و مالک ہیں۔ اے اللہ ہم نے آپ کے علاوہ کسی کو اپنا بنایا نہیں ہے، کوئی ہمارا ہے نہیں ہے۔ یا اللہ پاک آپ ہی ہمارے ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، پروردگار ہیں۔ اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اے اللہ ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، بس اپنے کرم سے جو بھی گناہ ہوئے، جیسے بھی ہوئے، اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹائیے، محروم نہ فرمائیے، مایوس نہ فرمائیے۔ اے کریم کرم کی بھیک عطا فرما دیجیے، رحم کی بھیک عطا فرما دیجیے، معافی کی بھیک عطا فرما دیجیے، مغفرت کی بھیک عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک آپ بھی سچے ہیں، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں، آپ کے ارشادات بھی سچے ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے کہ جب کوئی مسلمان بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ جب کوئی سفید ریش، سفید بالوں والا شخص میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، مجھے اس کے سفید بالوں کا حیا آ جاتی ہے۔ یا اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اس مجمع میں سارے ہی مسلمان اے اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں۔ اے اللہ ہم سب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، نادم ہیں، توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، بس اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے کریم آقا معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یا اللہ پاک ہم آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ کوئی نہیں ہے، آپ ہی ہمارے رب ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں۔ ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہمارے اعمال، اے اللہ ہمارے اعمال کو نہ دیکھیے، اے اللہ ہمارے اعمال کو نہ دیکھیے، بس اپنی رحمت کو دیکھتے ہوئے ہم پہ ستاری کی چادر ڈال دیجیے۔ اے اللہ ستاری کی چادر ڈال دیجیے، رحمت کی چادر ڈال دیجیے۔ یا اللہ بس معاف فرما دیجیے، یا اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جیسے رمضان المبارک گزارنا چاہیے تھا، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی قدر و منزلت کو پہچانا، ان راتوں کی قدر و منزلت کو پہچانا، صحابہ کرام نے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین نے، ازواج مطہرات نے، ہمارے اکابر اسلاف بزرگان دین نے، مشائخ اعظام نے، اے اللہ جیسے ان راتوں کی قدر و منزلت کو پہچانا، جیسے روزے کی قدر و منزلت کو پہچانا،
جیسے اس ماہ مبارک کی قدر و منزلت کو پہچانا ہم اپنی نالائکیوں اور کمزوریوں اور غفلتوں کی وجہ سے یا اللہ اس ماہ مبارک کی عظمت کو پہچان نہ سکے، اے اللہ ان مبارک لمحات کی قدر و منزلت کو جان نہ سکے، یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دیجیے، اے اللہ 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 معاف فرما دیجیے، یا اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، یا اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ آپ کو آپ کی ربوبیت کا واسطہ، آپ کو آپ کی شان کبریائی کا واسطہ، آپ کو آپ کی شان رحمت کا واسطہ، بس اپنا کرم فرمائیے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے، تمام انبیاء کرام کے صدقہ سے، محبوبین مقربین مخلصین متقین بندوں کے صدقے سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہم سب کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے کریم آقا معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، آئندہ کے لیے ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی عبادت کا ذوق نصیب فرمائیے، شوق عطا فرمائیے، ہمت قوت طاقت عطا فرمائیے، اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ پاک معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، یا اللہ پاک ہم اپنی کمزوریوں اور نالائکیوں کی وجہ سے بدعمالیوں کی وجہ سے یا اللہ کچھ کر نہیں سکے، بس اپنے رحمت سے معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف، یا اللہ معاف فرما دے، اے کریم آقا معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمارے والدین کو معاف فرما دے، جتنے بھی مسلمان مرحومین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، اعزاء اقرباء اس دنیا سے جا چکے، جن کے نام یاد ہیں، جن کے نام یاد نہیں، جنہیں ہم پہچانتے ہیں، جنہیں ہم نہیں پہچانتے، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں سے جو اس دنیا سے جا چکے آپ کی نسبت سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ پاک جتنے بھی مسلمان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دنیا سے جا چکے، ہمارے ہر عمل کا اجر بدلہ اور ثواب ان سب کو پہنچا دیجیے، ان کی قبروں کو نور اور رحمت سے منور فرما دے، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما دے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں سب کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں اپنے سے پہلے جو مسلمان گزر گئے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، آنے والی اولادوں کو ہمارے لیے اے اللہ بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجیے، اے اللہ بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجیے، اے اللہ بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجیے، یا اللہ ہماری اس مسجد میں شروع دن سے لے کر آج اے اللہ ہماری اس مسجد میں شروع دن سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمانوں نے حصہ لیا، کسی نے اس میں ایک کیل بھی لگایا ہے، ایک اینٹ بھی رکھی ہے، اس کے لیے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، جتنی بھی کی ہے، یا اللہ پاک جنہوں نے جب جتنا جس سے جو ممکن ہوا، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دی، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دی، سب کے درجات کو بلند فرما دی،
یا اللہ پاک جو دنیا سے جا چکے ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ پاک جو بقید حیات ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ پاک ہماری اس مسجد کی تعمیر و ترقی میں جتنے بھی لوگوں نے حصہ لیا، اس میں محنتیں کی، کوششیں کی، اس میں پیسہ لگایا، جس مد میں بھی لگایا، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ ہماری اس مسجد کی دینی رونقوں کو دوبالا فرما دیجیے، نظر بد سے اس کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ نظر بد سے حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ اس مسجد کو مرکز بنا دیجیے، اے اللہ دین کا مرکز بنا دیجیے، اے اللہ اس مسجد سے دین کی ہوائیں چلا دیجیے، اے اللہ اس مسجد سے دین کی ہوائیں چلا دیجیے، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جتنا بھی دین کا کام ہو رہا ہے، جہاں جہاں بھی ہو رہا ہے، جن جن شکلوں اور صورتوں میں ہو رہا ہے، انفرادی یا اجتماعی، سب محنت کرنے والوں کی محنتوں کو قبول فرما دیجیے، اے اللہ سب کے محنتوں کو قبول فرما دیجیے، سب کے کام میں برکتیں عطا فرما دیجیے، اخلاص عطا فرما دیجیے، اپنی رضا نصیب فرما دیجیے، یا اللہ پاک جتنے بھی ہمارے اکابر اسلاف ہیں، بزرگان دین ہیں، اے اللہ ان کی زندگی میں بے حد برکتیں عطا فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، اے اللہ اپنے کرم سے ان کی ہر طرح سے حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ انہیں دین کی اشاعت کے لیے ذریعے کے طور پر قبول فرما دیجیے، اے اللہ اپنے کرم سے ان کی صلاحیتوں میں اور زیادہ اضافہ فرما دیجیے، اے اللہ ان کی ہر طرح سے حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ جب تک زندگی ہے اپنے دین کی محبت، دینداروں کی محبت، علماء صلحاء کی محبت نصیب فرما دیجیے، اے اللہ علماء صلحاء کی محبت نصیب فرما دیجیے، بے ادبی، محرومی، گستاخی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں نصیب فرما دیجیے، آج کی اس مبارک رات کی خیر و برکتیں نصیب فرما دیجیے، انوارات نصیب فرما دیجیے، اے اللہ آج کی اس مبارک رات کی خیر و برکتیں نصیب فرما دیجیے، ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے، گھروں میں ہماری مستورات جو محنت کرتی ہیں اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے، پورا مجمع جو یہاں بیٹھا ہے سب کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے تمام نمازیوں کی مغفرت فرما دیجیے، پورے محلے کی مغفرت فرما دیجیے، پورے شہر کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ جو لیلۃ القدر کی راتیں باقی ہیں، جو طاق راتیں باقی ہیں، اے اللہ اس سے بھی زیادہ فکر مندی کے ساتھ ان میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ اس سے بھی زیادہ شوق اور جذبے کے ساتھ اس میں اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا فرما دیجیے، اپنی رضا نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما دیجیے، اے اللہ بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے، جتنے بھی مسلمان مرد و عورت، بچے بوڑھے بیمار ہیں، گھروں میں، ہسپتالوں میں، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے، اے اللہ اپنے کرم سے جتنے بھی لوگوں نے دعاؤں کے لیے فرمایا یا نہ کہہ سکے، اے اللہ سب کی تمام حاجات کو پورا فرما دیجیے، تمام مسائل کو حل فرما دیجیے، تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، یا اللہ پاک جو کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں، روزگار کے حوالے سے پریشان ہیں، انہیں بہتر روزگار نصیب فرما دیجیے، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دیجیے، مال جان میں، رزق میں برکتیں عطا فرما دیجیے، یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے، جو والدین اپنی اولادوں کے رشتوں کے حوالے سے فکر مند ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ان کی اولادوں کے لیے جوڑ کے مناسب رشتوں کا انتظام فرما دیجیے، یا اللہ پاک جتنے بھی علماء، صلحاء، مجاہدین، مرد عورتیں بے گناہ قیدی ہیں اندرون ملک بیرون ملک، سب کو رہائی نصیب فرما دیجیے، خاص طور پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ، اے اللہ انہیں اور جتنے بھی علماء سب کو رہائی نصیب فرما دیجیے، یا اللہ پاک جو لوگ لاپتہ ہیں عرصہ دراز سے کوئی ان کی خبر نہیں ہے، اے اللہ آپ تو علام الغیوب ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، اے اللہ آپ کو تو سب کی خبر ہے، اے اللہ اپنے کرم سے ایسے جتنے بھی بچے ہیں، بچیاں ہیں، اے اللہ ان سب کو بازیاب فرما دیجیے، اے اللہ بازیاب فرما دیجیے،
ان کی اور ان کے والدین کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، اے اللہ دور فرما دیجیے، اے اللہ ان کی دستگیری فرما دیجیے، مدد فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما دیجیے، اے اللہ بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما دیجیے، اے اللہ بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما دیجیے، اے اللہ مقبول حج اور عمروں کی سعادتوں سے بہراور فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہم سب آپ کی ہر نعمت کے محتاج ہیں، آپ کی کسی نعمت سے بھی ہم مستغنی نہیں ہیں، آپ کی ہر نعمت ہمارے لیے بہت ہی بڑی نعمت ہے، اے اللہ اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما دیجیے، کامل اور مکمل فرما دیجیے، ہر نعمت کے حاصل ہونے پر اپنی ذات عالی کا بے حد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، نا شکری نا قدری سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں شکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجیے، ذکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال، خوشحالی، فراوانی، عزت، عافیت اور سہولت کے ساتھ وافر مقدار میں نصیب فرما دیجیے، پھر اپنے راستے میں خوب خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ ملک پاکستان میں استحکام پیدا فرما دیجیے، اے اللہ انتشار کو دور فرما دیجیے، اے اللہ ملک پاکستان کو ہر اعتبار سے ترقیات نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اس ملک میں اسلام کا بول بالا فرما دیجیے، اسلام کو غالب فرما دیجیے، کفر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مغلوب فرما دیجیے، جو لوگ اس ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام فرما دیجیے، یا اللہ پاک مسلمان جہاں جہاں بھی مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما دیجیے، اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما دیجیے، جو وہاں شہداء ہیں ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، جو زخمی ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے، یا اللہ پاک ہندوستان کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے، اے اللہ ان کی دستگیری فرما دیجیے، انہیں ہندوؤں کے ظلم سے بچا لیجیے، اے اللہ ان کی حفاظت فرما دیجیے، اور مسلمان جہاں جہاں بھی مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں اے اللہ سب کی حفاظت فرما دیجیے، سب کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیجیے، اے اللہ ہدایت کے مل جانے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما دیجیے، نعمتوں کے مل جانے کے بعد چھن جانے سے محفوظ فرما دیجیے، حصول عزت کے بعد ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما دیجیے، صحت کے مل جانے کے بعد بیماری سے محفوظ فرما دیجیے، اخلاص کے بعد ریاکاری سے محفوظ فرما دیجیے، اپنی رضا کے حاصل ہو جانے کے بعد اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما دیجیے، یا اللہ پاک ایسی رضا نصیب فرمائیے جس کے بعد کبھی ناراضگی نہ ہو، ایسا قرب نصیب فرمائیے جس کے بعد کبھی دوری نہ ہو، اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجیے، آپ ہمارے بن جائیے، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتے ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، یا اللہ پاک ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، یا اللہ پاک ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، یا اللہ پاک ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، اے اللہ آپ ہمارے بن جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجیے، اے اللہ آپ ہمارے بن جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجیے، اے اللہ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے جو زندگی ہماری باقی ہے اے اللہ اس زندگی کو عافیتوں والا، خیروں والا، برکتوں والا، دینی دنیاوی ہر اعتبار سے ترقیات والا بنا دیجیے، اے اللہ ہر اعتبار سے عافیت والی زندگی نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اپنے کرم سے جس عمل پر ہماری زندگی پوری ہو اس عمل کو ہماری زندگی کے اعمال میں سے بہترین عمل بنا دیجیے، یا اللہ پاک جس دن ہماری آپ سے ملاقات ہو اس دن کو تمام دنوں سے اچھا اور اعلیٰ بنا دیجیے، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، بن مانگے عطا فرمائیے، اپنی شایان شان نصیب فرمائیے، اے اللہ ان مبارک راتوں میں، ان مبارک گھڑیوں میں، ان مبارک لمحات میں وہ تمام دعائیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے، اولیاء اکرام نے آپ سے اپنے لیے، اپنی امت کے لیے، بچے اور بچیوں کے لیے، دنیا اور آخرت کے لیے مانگی، وہ ساری کی ساری دعائیں ہم بھی آپ سے مانگتے ہیں، اپنے کرم سے ہم سب کو عطا فرمائیے، جن سے پناہ مانگی اے اللہ ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے مردوں کو پانچوں نمازیں ہمیشہ کے لیے مسجد میں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مستورات کو پانچوں نمازوں کا گھر پر اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے مردوں کو اپنے چہرے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور تڑپ کے مطابق اپنے چہروں پر شرعی اور صحیح داڑھی، پوری داڑھی سجانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہماری مستورات کو صحیح پردہ حجاب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت نصیب فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ عشق نصیب فرمائیے، آپ کی ذات بابرکات پر ادب کے ساتھ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک طریقے اور آپ کی ایک ایک سنت کو اپنی جان سے زیادہ قیمتی اور محبوب سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جو آج تک اس سلسلے میں کوتاہیاں، غلطیاں، لغزشیں ہوئیں معاف فرمائیے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں اپنی مہربانی سے ان کے قرضوں کو ادا فرمائیے۔ اے اللہ جو دینا چاہتے ہیں، لٹانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، اپنی جناب سے ان کے لیے بہترین وسائل کا انتظام فرمائیے۔ اے اللہ بہترین وسائل کا انتظام فرمائیے۔ جن کے اپنے گھر نہیں ہیں انہیں اپنی جناب سے بہترین عمدہ کشادہ گھر نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، بن مانگے عطا فرمائیے، اپنی شایان شان نصیب فرمائیے۔ اس پورے مجمع میں جس کی جو آرزو ہیں، تمنائیں ہیں، دعائیں ہیں، حاجات ہیں، آپ علام الغیوب ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، سب کے دلوں کے حال سے واقف ہیں۔ اے اللہ ہم زبانوں پر لائیں یا نہ لائیں آپ بخوبی واقف ہیں، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہم سب کی تمام حاجات کو پورا فرمائیے، تمام دعاؤں کو قبول فرمائیے، تمام مسائل کو حل فرمائیے، تمام پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ دنیا بھر میں مساجد کی، مدارس کی، علماء کی، مسلمانوں کی ہر طرح سے حفاظت فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ